اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ الاعراف شروع سے تلاوت کی اور 9 پارے تقریباً ہمارے مکمل ہوئے۔ آج 1.5 پارے کی تلاوت ہوئی۔ سورہ اعراف اور اس کے بعد سورہ انفال کا کچھ حصہ اس کی تلاوت ہوئی۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک شیطان سے، اور جب آدم علیہ السلام پیدا فرمائے تو شیطان سے کہنے لگے کہ اسجدوا لآدم، فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرت، میں نے آپ کو حکم دیا تو کس چیز نے آپ کو سجدے سے منع کیا، روکے رکھا؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو میری فضیلت زیادہ ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ تکبر کیا، اور تکبر بہت بری چیز ہے، تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الکبریاء ردائی، کہ تکبر اور بڑائی یہ میری چادر ہیں، تو میری چادر میں اس میں کوئی کوشش نہ کرنا کہ مجھ سے چھین لو۔ تکبر انسان کو نہیں سجتا، وہ کیا تکبر کرے گا کہ اپنا آپ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تھوڑی سی بیماری آتی ہے تو گر جاتا ہے، پریشانی آتی ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور بڑھاپا آتا ہے تو جھک جاتا ہے، پھر دوسرے کے سہارے سے کھڑا ہوتا ہے اور چل بھی نہیں سکتا، کھانا نہیں ہضم کر سکتا۔ یہ انسان کیا تکبر کرے گا جس کا آخر بھی مٹی ہونا ہے اور اس کا شروع بھی مٹی سے بنا ہے۔ انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے کہ عاجزی کرے۔ یہ میں ہوں، یہ میں بہت خطرناک ہے، اور میرے سامنے لوگ کھڑے ہوں، میری عزت کرے، میری بات ٹھیک ہے، میں ہی سمجھتا ہوں باقی سب بدھو ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو ہر ایک کو عزت دینا، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور اسی میں نے ہمارے جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں اسی وجہ سے ہیں۔ آپ جتنے دیکھیں تو قتل و قتال جو ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہیں، جتنے بھی آپس میں تعلقات ہمارے خراب ہیں، یہ اسی میں کی وجہ سے ہے۔ اسی میں کو مٹاؤ تو سارا کچھ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جھکاؤ۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے آج کل جو واقعہ ہوا، ایک بات انہوں نے سچی کہی، لیکن اگر وہ میں کہتے کہ میں ہوں، حالانکہ ہے بڑے آدمی، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ دیا، نے کہا کہ نہیں میں کمزور آدمی ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ صحیح بات کہی ہے، معافی مانگتا ہوں، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ میں غلطی پہ بھی ہوں تو بھی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کرے۔ اس کے بعد سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک عجیب خطاب سے مخاطب فرماتا ہے، 4 مرتبہ مخاطب فرمایا، ادھر توجہ کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، یہ کہیں پہ اس طرح نہیں کیا، سورہ اعراف میں 4 مرتبہ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، دوسری مرتبہ یا بنی آدم، تیسری مرتبہ ایک ہی رکوع میں یا بنی آدم، اور چوتھی مرتبہ پھر اگلے رکوع میں یا بنی آدم، 4 مرتبہ اے آدم کے بیٹے، اس سے خطاب فرمایا ہے اللہ پاک نے اس صورت میں۔ اور پہلی آیت کیا ہے؟ انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ ہم نے آپ کو اچھا لباس پہنایا، اور لباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ بہترین لباس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور لباس پہنایا ہے اللہ پاک نے، تو شیطان اس لباس کے اتارنے میں لگا ہوا ہے۔ حیا کا لباس ہے کہ اسے اتار دو، اسے بے حیا بنا دو۔ اور بھی کئی ہیں، وہ تفصیلی بات چلی جائے گی، ٹائم کم ہے۔ آگے جنت اور جہنم والوں کا آپس میں مکالمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں۔
ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت میں جب لوگ جائیں گے تو جنت والے جہنم والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کرے ہم سب وہ شروع میں ہی جنت چلے جائیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، فضل فرمائے، لیکن یہاں رہتے ہوئے دوسرے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہاں ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں، تو جنت والے جہنم والے پہچانیں گے تو ان سے کہیں گے ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جہنم والوں سے آواز لگائیں گے، پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم نیک عمل کر کے لاؤ تو تمہیں جنت ملے گی، تمہارے مزے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہوں گی، ہمارے ساتھ تو جو وعدہ ہوا ہے ہم نے حق اور سچ پایا، اسی طرح یہ جس طرح وعدہ کیا گیا تھا وہ بات بالکل ٹھیک نکلی۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا آپ لوگوں نے بھی اللہ کا وہ وعدہ سچ پایا کہ نہیں؟ کیا اب سچ ہے کہ نہیں؟ قالوا نعم، وہ بھی کہیں گے کہ بے شک ہم نے بھی سچ پایا، وہ بھی حق اور سچ ہے، وہ عذاب جو ہے، وہ جہنم جو ہے وہ بھی حق اور سچ ہے، کہ اللہ نے کہا کہ جو بات نہیں مانیں گے۔ ایک دوسری جگہ آگے ہیں ونادى اصحاب النار، ایک دفعہ جہنم والے پوچھیں گے، آواز لگائیں گے اصحاب الجنہ، اے جنت والوں، ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی تو دو، تھوڑا سا پانی تو دو، او مما رزقکم اللہ، یا آپ کو اللہ نے جو رزق عطا فرمایا تھوڑا سا ہمیں بھی دو، آپ کا کیا جائے گا، کچھ کم نہیں ہوگا۔ قالوا، تو کہیں گے وہ، ان اللہ، بے شک اللہ، حرمہما، یہ پانی اور رزق حرام کیا ہوا ہے اللہ نے، علی الکافرین، کافروں پر، اب حرام ہے تمہارے اوپر، تمہارا کوئی حصہ اس میں نہیں۔ پھر آگے ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی عطا فرمائے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر شعیب علیہ السلام کا واقعہ، یہ 4 واقعات پہ ادھر پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد تفصیلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس چلے گئے اور اپنے معجزے دکھائے کہ عصا پھینکا تو اس سے اژدہا بن گیا، اور وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ہاتھ یہاں سے نکالا تو وہ روشن چمکدار ہوا، تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور جادوگر جمع کرو، تو وہ پورا واقعہ ہے یہاں پر کہ جادوگر جمع ہوئے۔ پھر انہوں نے فرعون سے پہلے وہ تحقیق کی کہ ہم اگر جیتیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا بھی کہ نہیں، ویسے ہمیں جمع کیا ہوا ہے، تو فرعون نے کہا کہ ہاں ملے گا، آپ میرے قریب ترین لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کچھ جادو کا وہ کرتب دکھاتے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دکھائیں آپ۔ سب نے عصا پھینک، وہ لاٹھی پھینک دی تو اس سے سانپ بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، وہ چیز وہی تھی، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تو لوگوں کو وہ دکھائی دے رہا تھا کہ یہ سانپ پھر رہے ہیں، سب ڈر گئے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، وہی نازل کی اسی وقت، القِ عصاک، اپنا عصا پھینک دیجیے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ اژدہا بنا، اور کیسا اژدہا بنا، وہ سب کے سب سانپ، ہزاروں سانپ اس نے ایک لقمے میں کھا لیا، ختم کر دیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو ہم لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں، چیز تو اصل نہیں ہوتی وہ، یہ تو اژدہا نکلا، یہ تو جادو نہیں ہے، یہ واقعی پیغمبر ہے، تو فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین والقی السحرة ساجدین، تمام کے تمام سحرہ، تمام جادوگر وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے اللہ پر، رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری کوئی چال ہے آپس میں، ان ھذا لمکر مکرتم، یہ کوئی مکر ہے، کوئی چال ہے جو آپ لوگ چلاتے ہو میرے سامنے، باز آ جاؤ ورنہ میں تمہاری لأقطعن ایدیکم، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، ثم ہاتھ پاؤں خلاف من خلاف، دایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، یا دایاں پاؤں کاٹ دوں گا اور بایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، ثم لأصلبنکم، پھر سولی چلا دوں گا، لیکن وہ ایمان پہ پکے رہے۔ آگے پھر وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ کوہ طور کا واقعہ ذکر ہوا، تفصیل میں جائیں گے تو آپ تنگ ہو جائیں گے، اللہ کی شان ہے کہ مسجد میں بندہ جلدی تنگ ہو جاتا ہے۔ تو کوہ طور والا واقعہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے اپنا دیدار تو کرا دے، اللہ نے فرمایا نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے مجھے، لن ترانی،
نہیں دیکھ سکتے. ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، یہ مضبوط رہا، تو فسوف ترانی، پھر شاید آپ دیکھ لو مجھے، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح اس کا کیا حشر کرتا ہوں میں. تو اللہ پاک نے تجلی ڈالی، ایک تجلی ڈالی، دکھایا نہیں، تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو. تو اس نے کہا یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ میں ایمان لے آیا تیرے اوپر. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اصطفیتک علی الناس برسالتی، کہ میں نے تجھے لوگوں میں رسالت کے لیے منتخب کیا، تو اب میرا پیغمبر ہے، اب جاؤ دعوت دو، اب فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دعوت دو. تو یہ پورا واقعہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں، سورہ انفال، انفال کا مطلب ہے غنیمت، مال غنیمت. اس میں اللہ پاک نے مال غنیمت کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے. شروع میں مومنین کا تذکرہ کیا ہے، انما المؤمنون، اب صرف ترجمہ دیکھیے، میں تفصیل میں نہیں جا. انما المؤمنون، بے شک مومن لوگ کون ہے وہ، الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، لرز جاتے ہیں ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، انہیں مزہ آتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پر توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں مومن ہے. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑے درجے، مغفرت، بخشش ہے، ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے شمار کر دے. آگے غزوہ بدر کا واقعہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ میں یہ صرف ذکر کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حکم دیا، فلم تقتلوہم، اے نبی اور یہ صحابہ، آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا انہیں، ولیکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رمی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہ اٹھا لیں، کیا کہتے ہیں، نہیں وہ کنکر نہیں، ریت اٹھا لیں اور اس طرح پھینک دیں. تو ہر کافر کی آنکھوں میں وہ گیا، ہجرت کے موقع پہ بھی ہوا. وما رمیت، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں پھینکا آپ نے، اذ رمیت ولیکن اللہ رمی، لیکن اللہ نے پھینکا. تو اس لیے جو تیر پھینکتے ہیں میدان جہاد میں یا گولی مارتے ہیں، اسے بھی حکم ہے کہ یہ آیت پڑھا کرے، وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رمی، تو وہ چیز نشانے پہ لگے گی. یہ بھی ایک، تو یہ واقعہ ہے. اور ایک اور بات تھی، وما کان اللہ، بہت خوبصورت بات، یہ آخری بات کر دو. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اس سے پہلے والی آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، یا اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے اور ہم نہیں مانتے اس کو، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پتھروں کی بارش کر دوں گا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے. لیکن ایک بات، وما كان اللہ لیعذبہم، نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا، عذاب نہیں دیتا، ایسا عذاب کہ اس کے ذریعے سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں. وانت فیہم، حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں میرے حبیب، جب آپ ہوں گے تو آپ کی برکت کی وجہ سے ہم ان کے اوپر عذاب نہیں نازل کریں گے. ایسا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے. دوسرا، وما كان اللہ معذبہم، نہیں عذاب دے گا اللہ ان کو، وہم یستغفرون، جب تک یہ استغفار کریں گے، جب تک استغفار کرتے رہیں گے تو تب تک بھی اللہ پاک ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے اب، لیکن استغفار تو کر سکتے ہیں. استغفار کیا کرے کہ اللہ پاک یہ عذاب بھی اٹھا دے جس کے عذاب میں ہم سب مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت اچھی کر دے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت قبول فرمائے.